جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. یعنی دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص کہے لا الہ الا اللہ. ہم تمام مسلمان وننس آف گاڈ، الہ واحد کا تصور رکھتے ہیں. قرآن شروع سے لے کر آخر تک سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یعنی الہ واحد کا فلسفیانہ اور سائنسی تعارف. مذہب اسلام یا الہامی اور آسمانی مذہب کی بنیاد ہے توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ توحید کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے. توحید اللہ رب العالمین سے مضبوط تعلق کا نام ہے. توحید اپنی فطرت سے گہرے ربط کا نام ہے. توحید اپنی عقل سے مضبوط اور فکری تعلق کا نام ہے. توحید علم کے ساتھ اپنے گہرے ربط اور تعلق کا نام ہے. توحید کی 3 قسمیں عام طور پر بتائی جاتی ہیں نا. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید فی الصفات. تو دوستو ہم تمام مسلمانوں کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ انسانوں کی آزادی کی ضامن ہے. یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت انسانوں کی فریڈم کا اعلان ہے کہ انسان آزاد ہے. توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی رازق. اور توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ معبود بھی ایک اور مسجود بھی ایک. جب اللہ رب العالمین کو ہم نے خالق مان لیا، اللہ رب العالمین کو ہم نے معبود مان لیا، تو اب ہم ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں. قرآن ہمیں یہی تو بتا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کا خادم، انسان اس کا مخدوم ہے. یہ نیلگوں آسمان ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ آسمان کی تابانی ہمارے لیے ہے. یہ آسمان کا چمکنا دمکنا ہمارے لیے ہے. یہ آفتاب یعنی سورج کی آفتابی ہماری خدمت کر رہی، یہ چاند کی مہتابی ہماری خدمت کر رہی، یہ زمین کا زرخیز ہونا، اس کا سبزہ ہونا ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ بادلوں کا گرجنا، بادلوں کا برسنا ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ جو ہواؤں کا شور ہم سنتے ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ جو بیکٹیریا ہے، یہ جراثیم ہے، یہ ہماری زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا خادم، ہم اس کے مخدوم. تو کل کائنات تو مل کر ہماری خدمت کر رہی ہے. ہم صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت نے ہر طرح کی غلامی سے ہمیں آزادی دے دی. لیکن چونکہ ہم نے اس توحید کو سمجھا نہیں تو صحیح معنی میں آزاد نہیں ہو سکے. ہم جس سجدے کو گرا سمجھ رہے ہیں وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے ہمیں آزادی دلا رہا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم اس پر مطمئن نہیں ہو رہے. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا یہ پیغام تھا، نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کوئی مصیبت آ پڑے اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرو، بھروسہ کرو اللہ رب العالمین پر، امید قائم رکھو اللہ تعالیٰ سے، اطاعت اور پیروی کا رویہ اگر اختیار کرو وہ اللہ رب العالمین کی جناب میں جا کر. تو توحید ربوبیت توحید الوہیت نے تو دوستو ہمیں آزاد کر دیا. یہ ہے توحید الوہیت اور ربوبیت ہماری زندگی میں جو کردار ادا کر رہے ہیں. آخر ہمارے رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ سورہ اخلاص
تہائی قرآن ہے. یعنی قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، تو سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے. کیوں؟ اس میں اعلان کر رہے ہیں اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے. تو توحید ربوبیت اور الوہیت نے تو غلامی کا شکنجہ جو ہم انسانوں نے اپنے گردنوں میں ڈال رکھا ہے، بندوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے غلام بنے ہوئے، اتار پھینکا کہ ہم ایک کے غلام ہیں. بندے اور خالق کے درمیان آقائیت اور عبدیت کا تعلق ہے. وہ ہمارا آقا، ہم اس کے عبد.